اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نوح علیہ السلام کا نام شکر تھا۔ بادۂ نام نوح علیہ السلام ہوا اس واسطے کہ اپنی قوم پر بہت نوحہ کرتے تھے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اور بھیجا ہم نے نوح کو اس کی قوم کے پاس، پھر رہا ان میں 50 برس کم اس مدت کے اندر 40 مرد اور 40 عورتوں کے سوا اور کوئی ایمان نہ لایا۔ امر الہی سے نوح علیہ السلام ہر روز پہاڑ کی چوٹی پر چڑھ کر اللہ کی طرف خلق اللہ کو دعوت کرتے اور پکار کر کہتے، لا الہ الا اللہ وانا رسول اللہ، اور ان کی آواز خدا کے حکم سے مشرق سے مغرب تک پہنچ جاتی۔ مردود سب اس کلمے کی آواز سن کر انگلیاں اپنے کانوں میں دیتے اور بعض ملعون کپڑوں سے اپنے منہ کو چھپا لیتے، اور بعض کافر یہ آواز سن کر بھاگ جاتے اور چھپے رہتے۔ جب ان مردودوں کو اللہ کی طرف دعوت کرتے تو وہ کافر سب کے آگے بے ادبی سے حضرت پر ہاتھ چلاتے اور مارتے مارتے بے ہوش کر دیتے۔ جب وہ ہوش میں آتے تو پھر پکار کر بولتے، اے لوگوں، تم کہو خدا وحدہ لا شریک ہے اور نوح رسول اللہ اس کا برحق ہے۔ اور ایک روز کا ذکر ہے کہ حضرت کے گلے میں کافروں نے رسی ڈال کر کھینچی۔ اس کے صدمے سے حضرت 3 روز تک بے قرار رہے، پھر بھی اللہ کے واسطے تکلیفیں اٹھا کر خلق اللہ کو دعوت کیا کرتے، یہاں تک کہ طوفان کی نوبت پہنچی اور حضرت نے کہا، اے رب، میرے بلاتا رہا میں اپنی قوم کو رات دن، مگر میرے بلانے سے اور زیادہ بھاگتے ہی رہے، اور ہر روز مجھ پر سوائے ظلم و ستم کی اور کچھ نہیں کیا، اور مجھے نہ سزا کہتے ہیں۔ اور ایک دن کا ذکر ہے کہ نوح علیہ السلام نے اپنی قوم کو خدا کی طرف دعوت کی۔ کافروں نے آ کر حضرت کو ایسا مارا کہ تمام کپڑے حضرت کے لہو لہان ہو گئے۔ تب ان کی بیوی نے کہا، وہ کافرہ تھی، کہنے لگی، اے قوم، نوح علیہ السلام دیوانہ ہوا ہے، تم اتنا مت مارو، وہ جو کہتا ہے اپنے دیوانے پن سے کہتا ہے، وہ کچھ نہیں جانتا۔ نوح علیہ السلام نے اپنی بیوی سے جب یہ بے ادبی کی باتیں سنی، تب حضرت نے آسمان کی طرف منہ کیا اور رو رو کر کہا کہ جیسا اللہ تعالیٰ فرماتا ہے۔ پھر اس نے پکارا اپنے رب کو کہ میں دب گیا ہوں تو اس کا بدلہ لے۔ فی الفور جبرائیل علیہ السلام نے آ کر کہا، اے نوح علیہ السلام، اللہ تعالیٰ نے آپ کی دعا قبول کی ہے، یہ قوم کفار آپ پر ہرگز ایمان نہ لائے گی، اور آپ ایک درخت کو لگاؤ۔ اور دوسرا قول یہ ہے کہ جبرائیل علیہ السلام نے ایک شاخ درخت بہشت سے لا کر دی، حضرت نے اس شاخ کو زمین پر لگایا۔ جب 40 برس گزرے، وہ درخت اس قدر بڑا ہوا کہ 600 گز لمبا اور 400 گز موٹا چوڑا ہو گیا، اور اس 40 برس کے اندر تمام بیویاں ان کافروں کی بانجھ تھی اور نسلیں ان کی منقطع اور باقی عذاب الہی سے معذب ہوئی۔ سبب اس کا یہ تھا کہ وہ اپنے بیٹوں کو نوح علیہ السلام کے پاس لے کر جا کر بولی کہ اے لڑکوں، تم ان کو دشمن جانو اور ان کی بات نہ مانو، ان کو ہمیشہ ذلیل و خوار رکھو کہ وہ دیوانہ ہے۔ نوح علیہ السلام نے جب یہ وصیتیں انہی سے سنی، تب ان لوگوں سے نا امید ہو کر درگاہ الہی میں زاری کی اور کہا نوح علیہ السلام نے، اے رب، نہ چھوڑو زمین پر منکروں کا ایک گھر بھی بسنے والا کہ نسل کافروں کی باقی نہ رہے زمین پر۔ تب جبرائیل علیہ السلام تشریف لائے اور فرمایا، اے نوح علیہ السلام، اس درخت سے آپ ایک کشتی بنائے۔ نوح علیہ السلام نے کہا، کس طرح بناؤ؟ جبرائیل علیہ السلام نے کہا، آپ اس درخت کو کاٹ اور چیر کر تختے بنا لیں، تب بتلاؤں گا۔ نوح علیہ السلام نے اس درخت کو کاٹا اور چیر کر تختے بنائے۔ اللہ تعالیٰ نے بنا کشتی روبرو ہمارے اور ہمارے حکم سے، اور نہ بول مجھ سے ظالموں کے واسطے یہ البتہ غرق ہوں گے۔ تو ان تختوں سے کشتی بنا اور شاخوں سے ان کی میخیں لگا۔ نوح علیہ السلام نے بموجب تعلیم جبرائیل علیہ السلام کے درود گیری سیکھ کر اس درخت سے تختے بنائے۔ پہلے تختے پر نام آدم علیہ السلام کا، دوسرے تختے پر نام شیث علیہ السلام کا، تیسرے تختے پر نام ادریس علیہ السلام کا، اور چوتھے پر نام نوح علیہ السلام کا، اور پانچویں تختے پر نام موسیٰ علیہ السلام کا، اور چھٹے تختے پر نام صالح علیہ السلام کا، اور ساتویں تختے پر نام ابراہیم علیہ السلام کا۔ اسی طرح ہر ایک تختے پر 1,24,000 تختے نام سے 1,24,000 پیغمبروں کے نکلے، یعنی ہر ایک تختے پر ایک ایک پیغمبر کا نام لکھا تھا، اور آخری تختے پر نام حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا تھا کہ وہ خاتم الانبیاء ہے۔ نوح علیہ السلام نے جبرائیل علیہ السلام کی تعلیم سے کشتی بنائی۔ طول اس کا 1000 گز اور عرض اس کا 400 گز تھا۔ جب کشتی تیار ہوئی، کافر سب دیکھ کر ہنستے اور افسوس کرنے لگے، جیسا کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، نوح علیہ السلام کشتی بناتا اور جب گزرتے اس پر سردار اس کی قوم کے ہنسی کرتے اس پر،
بولا اگر تم ہنستے ہو ہم پر تو ہم ہنستے ہیں تم پر جیسے تم ہنستے ہو، اب آگے جان لو گے کہ کس پر آتا ہے عذاب کے رسوا کرے اس کا اور اترتا ہے ان پر عذاب ہمیشہ کا۔ یہ فائدے تفسیر سے لکھا ہے کہ وہ کافر ہنستے تھے کہ خشک زمین میں غرق کا بچاؤ کرتا ہے، یہ ہنستے اس پر کہ موت سر پر کھڑی ہے اور ہنستے ہیں۔ غرض کشتی تیار ہوئی اور 4 تختے کم ہوئے۔ نوح علیہ السلام نے جبرائیل علیہ السلام سے کہا، جبرائیل علیہ السلام نے کہا حضرت محمد رسول اللہ خاتم الانبیاء ہیں، 4 تختے ان کے 4 یار کے نام سے لگاؤ، یعنی حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت علی کرم اللہ وجہ کے نام سے لگائے جائیں، تو کشتی تمہاری اللہ کے فضل و کرم سے محفوظ رہے گی اور نجات پائے گی۔ اور جس مومن کے دل میں محبت حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اور 4 یار کی نہ ہوگی وہ آتش دوزخ سے نجات نہیں پائے گا۔ اور فرمایا اے نوح علیہ السلام دریائے نیل میں ایک درخت ہے، کسی کو بھیج کر وہاں سے منگوا کر اسے 4 تختے بناؤ، 4 یاروں کے نام سے نکال کر اس میں لگا دو۔ تب نوح علیہ السلام نے اپنے بیٹوں سے کہا، انہوں نے نہ مانا اور بولے کہ عوج بن انخ کو بھیج دو کہ وہ ہم سے زیادہ طاقت رکھتا ہے تو اس کی راہ میں خوب جانتا ہے۔ اسی وقت حضرت نے عوج بن انخ کو بلوایا اور کہا اگر تو فلاں درخت کو دریائے نیل سے لا دے گا تو میں تجھ کو کھلا کر آسودہ کروں گا۔ عوج نے کہا میرے ساتھ عہد کر۔ نوح علیہ السلام نے عہد کیا، بس عوج نے جا کر اس درخت کو جڑ سے اکھاڑ کر لا دیا۔ تب نوح علیہ السلام نے 3 روٹیاں نکال کر اسے کھانے کو دی۔ عوج نے اسے دیکھ کر ہنسا اور کہا اے نوح میں 12,000 روٹیاں ایک وقت کھا لیتا ہوں اور کھانے کا کیا حساب دوں، تب بھی سیری نہیں حاصل ہوتی، یہ 3 غرض نان جو سے مجھے کیا ہوگا۔ اور خبر ہے کہ عوج عمر بھر کے کل و شرب سے سیر نہ ہوا تھا۔ نوح علیہ السلام نے اسے کہا اگر تو سیر ہونا چاہتا ہے بسم اللہ پڑھ کر کھا۔ تب اس نے بسم اللہ پڑھ کر ایک اور آدھی روٹی کھائی کہ اور دوسرے لقمے کی حاجت نہ رہی، اسی میں اس کو سیری حاصل ہو گئی۔ بعد نوح علیہ السلام نے اس درخت سے 4 تختے نکال کر اول نام حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے، دوسرا حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور تیسرا تختہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور چوتھا تختہ حضرت علی کرم اللہ وجہ کے نام سے لگایا۔ ان 4 تختوں کے لگانے سے کشتی تیار ہو گئی۔ بعد جبرائیل علیہ السلام نے فرمایا اے نوح علیہ السلام آپ بیت المعمور کی زیارت کر لیں، اللہ تعالیٰ اس کو اٹھا لے گا۔ جب وہ زیارت کر کے آئے تب اس کو فرشتوں نے آسمان چہرم پر اٹھا لیا۔ بعد ترتیب اور انتظام کشتی کا کرنے لگے۔ اس میں 7 طبقے تھے، اول طبقے میں تابوت آدم علیہ السلام کا، دوسرے طبقے میں نوح علیہ السلام مومنوں کے ساتھ تھے اور تیسرے طبقے میں پرندے اور چوتھے طبقے میں درندے اور 5ویں طبقے میں چرندے اور 6ٹھے طبقے میں ہر جنس کی چیزیں اور 7ویں طبقے میں تخم اور گھاس اور میوے سب رکھے تھے۔ پس جبرائیل علیہ السلام نے فرمایا اے نوح علیہ السلام علامت طوفان کی یہ ہے کہ آپ کے گھر کے تنور سے گرم پانی ابلے گا۔ تب ایک روز ان کی بیوی روٹی پکاتی تھی، تنور سے گرم پانی ابل پڑا، جلدی ان کی بیوی نے ان کو خبر دی بمصداق اس آیت کے، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یہاں تک کہ جب پہنچا حکم ہوا اور جوش مارا تنور نے، کہا ہم نے لاوے اس میں ہر قسم کا ایک جوڑ اپنے گھر کے لوگ مگر جس کے پر کہ یہ پہلی پڑ چکی بات اور جو ایمان لایا ہو اور ایمان لا رہے تھے اس کے ساتھ، مگر جبرائیل علیہ السلام نے فرمایا اے نوح علیہ السلام ایک ایک جوڑا ہر جانور کا کشتی پر اٹھا لے۔ حضرت نے کہا کوئی مشرق میں کوئی مغرب میں ہے، کیوں کر ان کو اکٹھا جمع کروں؟ پس خدا کے حکم سے جس کی نسل باقی رہنی مقدر تھی اس جانور کا جوڑا کشتی میں رکھ لیا، اور گھر والوں میں سے جس پر بات پڑ چکی تھی اور بیٹا اس کی ماں ڈوبی اور 3 بیٹے بچے جن کی اولاد ساری خلقت ہے، اور تنور تھا حضرت نوح علیہ السلام کے گھر میں جو طوفان کا نشان بتا رکھا تھا، جب اس تنور سے پانی ابلے تب کشتی میں سوار ہو جائے۔ یہ فائدہ مترجم نے تفسیر سے لکھا ہے۔ اور دوسری روایت ہے کہ کشتی میں 3 طبقے تھے، اول طبقے میں پرندے، دوسرے طبقے میں نوح علیہ السلام تمام مومنوں کے ساتھ اور تیسرے میں چارپائی اور فرزندان ان کے سام ہم یافت سب کے سب کشتی میں تھے، اور ایک بیٹا ان کا کنعان مارے غرور کے جدا ہو کر پہاڑ پر چڑھ گیا اور کہا کہ میں ہرگز
تیری کشتی میں نہ آؤں گا، ہرچند کہ نوح علیہ السلام نے اس کو پکارا، اے کنعان تو بے کشتی ہلاک ہوئے گا، ہمارے ساتھ ہولے بمصداق اس آیت کے پکارا نوح علیہ السلام نے اپنے بیٹے کو، اور وہ ہو رہا تھا کنارے، اپنے بیٹے سوار ہو ساتھ ہمارے، اور مرتے رہے ساتھ منکروں کی۔ اس نے جواب دیا اور کنعان نے کہا میں الگ رہوں گا، کسی پہاڑ پر بچا لے گا مجھ کو پانی سے۔ نوح علیہ السلام نے کہا کوئی بچانے والا نہیں آج کے دن اللہ کے حکم سے مگر جس پر وہ مہر کرے، اور فرمایا اے بیٹے آج کوئی باقی نہ رہے گا عذاب سے، خدا کے سب غرق ہو جائیں گے مگر وہ شخص کہ خدا اس پر رحم کرے اور وہ مومن ہو۔ دوسری تاریخ ماہ رجب کی تھی کہ پانی شروع ہوا۔ ترجمہ: پھر ہم نے کھول دیے دہانے آسمان کے پانی کے ریلے سے، اور بہاوے زمین سے چشمے پھر ابل گئے۔ پانی ایک کام پر جو ٹھہرا تھا، آسمان سے گرم پانی برسا اور زمین سے سرد ابلا، یہاں تک کہ پہاڑوں کے اوپر 40 گز پانی بلند ہوا تھا، اور جس پہاڑ پر بیٹا نوح علیہ السلام کا تھا پانی پہلے اسی پر جا پہنچا، اور اسے دیکھ کر نوح علیہ السلام کو شفقت پدری دل میں آئی کہ وہ مارا جائے گا۔ تب اپنے منہ طرف آسمان کے کیا اور کہا یا رب، آپ نے وعدہ کیا تھا میرے ساتھ کہ اہل بیت کو تیرے ہلاک نہ کروں گا، اب بیٹا میرا کنعان مارا جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اور پکارا نوح علیہ السلام نے اپنے رب کو، بولا اے رب میرا بیٹا میرے گھر والوں میں سے، اور تیرا وعدہ سچ ہے اور تو سب سے بڑا حاکم ہے۔ فائدہ یعنی ایک عورت تو ہلاکت میں آ چکی، اب تو چاہے بیٹے کو ہلاکت میں گن چاہے نجات میں۔ اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا اے نوح وہ نہیں تیرے گھر والوں میں سے، اس کے کام ہے ناکارے کہ ایمان اس کا تیرے ایمان کے موافق نہیں۔ پس موج آئی اور ہلاک کیا کنعان کو۔ جبرائیل علیہ السلام نے فرمایا اے نوح علیہ السلام سوار ہو جاؤ اور اس کو پڑھ لو اور اس دعا کو پڑھ لو۔ ترجمہ: اور بولا سوار ہو اس میں اللہ کے نام سے، اس کا چلنا اور ٹھہرنا تحقیق میرا رب ہے بخشنے والا مہربان۔ اور وہ لیے بہتی ان کو لہروں میں مثل پہاڑ کے۔ یہ آیت جب پڑھی کشتی پانی پر روانہ ہوئی اور بول و براز سے آدمیوں کی کشتی بہت غلیظ ہوئی تھی، تو نوح علیہ السلام نے الہام الہی سے ہاتھی کے پیشانی پر ہاتھ پھیرا، قدرت الہی سے 2 خوک اس کی ناک سے پیدا ہوئے اور وہ سب غلاظت کشتی کی صاف کی، اور ابلیس علیہ لعنتی نے خنزیر کی پیشانی پر ہاتھ پھیر کر اس کی ناک سے 2 چوہے پیدا ہوئے۔ نوح علیہ السلام نے کہا اے شیطان ملعون، تجھے اس کشتی پر کون لایا؟ شیطان بولا اس وقت کہ خر کو ملعون کہا، میں جانتا تھا کہ تو مجھ ہی کو ملعون کہے گا، میں آیا ہوں۔ چوہے جب کشتی کو سوراخ کرنے لگے تب نوح علیہ السلام نے خدا کی بارگاہ میں فریاد کی۔ جبرائیل علیہ السلام نے آ کر ان سے کہا کہ شیر کی پیشانی پر ہاتھ ملو۔ نوح علیہ السلام نے ہاتھ پھیرا، 2 بلیاں ان کی ناک سے پیدا ہوئیں اور اس نے سب چوہے کشتی کے کھا لیے۔ اسی دن سے بلی دشمن ہے چوہے کی۔ اور نوح علیہ السلام ماہ رجب کی دوسری تاریخ سے عشرہ محرم الحرام تک 6 مہینے 8 دن کشتی پر رہے۔ بعد جناب باری سے ندا آئی اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے حکم آیا اے زمین نگل جا اپنا پانی، اے آسمان تھم جا، اور سکھا دیا پانی اور ہو چکا کام، اور کشتی ٹھہری جودی پہاڑ پر۔ اور حکم ہوا دور رہو قوم بے انصاف۔ فائدہ 40 دن پانی آسمان سے برسا اور زمین سے ابلا، پھر 6 مہینے کے بعد پہاڑوں کے سر کھلے کہ کشتی لگی تھی جودی پہاڑ سے، وہ پہاڑ ملک شام میں ہے۔ تب بارش موقوف ہوئی اور زمین خشک ہو گئی، ایسا کہ ایک قطرہ پانی زمین پر نہ رہا، مگر کشتی اسی دن زمین حجاز میں 70 مرتبہ بیت اللہ کا طواف کر کے ملک شام کی طرف نکل گئی، اور وہ کوہ جودی پہاڑ پر جا کر ساکن ہوئی، اور جہاں کہیں پہاڑ تھے سب دکھائی دیے۔ نوح علیہ السلام نے کسی پرندے کو زمین پر بھیجا تاکہ خبر لا دے کہ زمین پر کس قدر پانی ہے۔ وہ وہاں جا کر دانہ چگنے میں مشغول ہوا، پھر نہ آیا۔ اسی سبب سے اللہ تعالیٰ نے اسے اڑنے سے معذور کیا۔ پھر حضرت نے کبوتر کو بھیجا، وہ کسی زمین پر جا بیٹھا اور کچھ سرخی تر اپنے پاؤں میں لگا کے کشتی پر آیا۔ تب حضرت نے کبوتر کے حال پر کچھ دعا فرمائی کہ خلق اللہ اس کو پیار کرے۔ اس وقت سے جبرائیل علیہ السلام نازل ہوئے اور 7 راہیں پانی کی بنا دی، اور 7 دریائے روئے زمین پر جاری ہوئے۔ تب سب پانی زمین پر سے دریا میں جا گرا، اور جو باقی رہا زمین پر خشک ہو گیا۔ نوح علیہ السلام نے کشتی سے باہر نکل کر کبک جانور کو بھیجا، وہ زمین پر گیا، بسبب پانی نہ ہونے کے نہ ٹھہر سکا، پھر آیا۔ حضرت نے اس جانور کو دعا فرمائی اور تمام قوم کو کشتی پر سے اتار لیا۔
اس وقت حکم جلو علماء کا ہوا، اے نوح جتنے تخم اور جڑیں ہیں یہ سب زمین پر پودے تمام اقسام ملے مگر انگور نہ ملا۔ تب جناب حدیث میں عرض کی آواز آئی کہ ابلیس اللعین نے اسے چرایا ہے۔ حضرت نے اسے کہا اے ملعون جڑ انگور کی لا دے، اس نے انکار کیا۔ حضرت نے فرمایا کہ مجھے اللہ تعالیٰ نے خبر دی ہے کہ تو نے چرایا ہے۔ تب شیطان بولا ہاں میں لا دوں گا اس شرط پر کہ جب تو بو دے اس کی جڑ میں ایک بار پانی دوں گا، ایک بار تم پانی دو گے اور 3 بار ہم دیں گے۔ نوح علیہ السلام نے قبول کیا، اس نے لا دیا۔ تب تخم انگور زمین میں بو دیا اور بموجب قول کے اپنے عمل میں لائے۔ نوح علیہ السلام نے اس کی جڑ میں 1 دفعہ پانی دیا اور شیطان اللعین لعنتی نے 3 دفعہ یعنی لومڑی، شیر اور خوک تینوں جانوروں کو مار کر خون اس کی جڑ میں دیا جو شیرنی انگور میں ہے، سو نوح علیہ السلام کے پانی دینے کے سبب سے ہے، اور اس سے جو شراب بنتی ہے سو ابلیس اللعین کے سبب سے ہے۔ اسی واسطے مزاج شرابیوں کا پہلے لومڑی کے مزاج سا ہوتا ہے، پیچھے شیر کا، بعد اس کے سور کا، کیونکہ حالت نشے میں کسی کو دیکھتا سمجھتا سنتا نہیں، اور یہ قاعدہ گلتا ہے کہ ہر شے میں تاثیر اصل کی ہوتی ہے بمزہ، اور یہ شیطان کے فعل سے ہے۔ اور ابلیس نے کہا اے شیخ الانبیاء احسان تیرا مجھ پر بہت ہے، مجھ سے کچھ تو مانگ لے۔ حضرت نے فرمایا اے ملعون تو ہمارے کس گناہ سے خوش ہوا ہے؟ وہ بولا تو نے گناہ نہیں کیا، تو نے ہزاروں کافروں کو خدا کی درگاہ میں دعا کر کے ہلاک کیا، یہ سب دوزخ میں ہمیشہ میرے ساتھ رہیں گے۔ نوح علیہ السلام نے اس بات کو سن کر ترس کھا کر 100 برس تک روتے رہے۔ ایک روز حضرت نوح علیہ السلام نے پوچھا کہ اے ملعون کون سا فعل ہے جس کے کرنے سے اولاد آدم دوزخ میں جائے گی؟ وہ بولا 4 چیزیں، حسد و حرص و تکبر و بخل۔ حضرت نے شرح ان 4 چیزوں کی اس سے پوچھی، اس نے بیان کی کہ میں نے 70,000 سال اللہ عز و جل کو سجدہ کیا اور عبادت اس کی بجا لایا۔ جب آدم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے بنایا اور ان کو سجدہ کرنے کے لیے کہا، سب فرشتوں کا حکم کیا، سبوں نے ان کو سجدہ کیا، میں نے حسد کر کر نہ کیا، اس لیے سزا اور لعنتی ہوا۔ اور دوسری یہ ہے کہ پھر اللہ تعالیٰ نے مجھ کو ارشاد فرمایا تو نے آدم علیہ السلام کو سجدہ کیوں نہ کیا؟ اس وقت پھر میں نے تکبر کیا اور کہا کہ میں بہتر ہوں آدم سے، کہ ان کو بنایا تو نے خاک ساہ سے اور مجھ کو بنایا تو نے نار سے، اس لیے حق تعالیٰ نے اپنی درگاہ سے مردود کیا۔ اور تیسرا یہ ہے کہ حرص ہوئی آدم علیہ السلام کو کھانے کی، کہ جس سے اللہ تعالیٰ نے منع کیا تھا کہ وہ مدام بہشت میں رہے، اور میں نے ان کو گہوں کھلایا، اس لیے وہ بہشت سے نکالے گئے اور یہاں گرفتار ہوئے۔ اور چوتھا بخل ہے کہ خدا تعالیٰ نے بخیلوں پر جنت حرام کی ہے، ہرگز وہ جنت میں نہ جائیں گے۔ ابلیس حضرت نوح علیہ السلام کو یہ ماجرا سنا کر چلا گیا۔ بعد حضرت پر جناب باری کا حکم ہوا، اے نوح کشتی لکڑی سے نوح ایک مسجد بنا۔ انہوں نے جودی پہاڑ پر ایک مسجد بنائی اور وہاں بستی ہوئی، نام اس کا سمانین ہوا۔ سمانین کے یہ معنی ہے کہ 80 آدمی اور مومن اور مومنہ نوح علیہ السلام کے ساتھ وہاں تھے۔ اور چند روز کے بعد حضرت نوح علیہ السلام نے وہاں وفات پائی، پھر اولاد ان کی سام اور حام اور یافت باقی رہیں۔ چنانچہ یہ تمام مخلوقات ان تینوں کی نسل سے ہیں، العرب اور العجم سام کی اولاد سے ہیں، اور اہل ہند و حبش حام کی اولاد سے ہیں، اور اہل ترکستان یافت کی اولاد سے ہیں۔ اور مروی ہے کہ نوح علیہ السلام ایک روز سو گئے تھے، ہوا سے کپڑے ستر عورت کا ان کے الگ ہو گیا تھا، نظر عام کی اس پر گری، وہ ہنس کر چپ ہو رہا، اور نظر جب شام کی گری اس نے کپڑا اڑا دیا۔ تب نوح علیہ السلام ان کو دعائے نیک اس واسطے اولاد ان کی پیغمبر ہوئی، اور حام کو دعائے بد دی، منہ اس کا سیاہ ہوا، اور اولاد بھی اس کی سیاہ رہی۔ اور بعضوں نے کہا حام نے سام کو دعا دی تھی جس سے اولاد ان کی پیغمبر ہوئی۔ اور مروی ہے کہ عمر نوح علیہ السلام کی 1400 برس کی تھی، اور دوسری روایت میں ہے کہ 1000 برس کی تھی، اور تیسری روایت میں 1000 برس کی عمر تھی، 50 برس کم سے۔ صحیح ہے حضرت سورۃ عنکبوت میں مذکور ہے جب نوح علیہ السلام نے داری فانی سے رحلت فرمائی، فرشتوں نے ان سے پوچھا اے شیخ الانبیاء دنیا کو کیسا دیکھا؟ حضرت نے فرمایا مجھے ایسا معلوم ہوا کہ ایک دروازے سے گھس کر دوسرے دروازے سے نکل آیا۔ بعد اولاد شام کی بعض کوفے میں، بعض حجاز اور شام اور مغرب میں جا کر بسے، اور اولاد حام کی ہندوستان میں آ کر شہروں کو آباد کی۔
اور اولاد یافتگی ترکستان میں جا کر سکونت اختیار کی، شہر بسائے اور سارا جہاں ان لوگوں سے آباد ہوا۔ پہلے شیطان اللعنتی نے ہندوستان میں آ کر بت پرستی کی راہ لوگوں کو بتائی، پھر ترکستان میں جا کر وہاں بھی بت پرستی سکھائی، بعد ملک عرب میں جا کر وہاں کے لوگوں کو بھی گمراہ کیا، اور ایک بادشاہ نام اس کا عرب میں جرہم تھا اور قد و قامت میں 400 گز بلند تھا، تمام ملک میں اس کا مطیع فرمان تھا۔ بعضوں نے کہا کہ حضرت موت اسی کا نام تھا، اس نے وہاں مکانات و باغات اور نہریں، یاقوت اور قوت اور شجاعت میں اس کے ملک عرب میں ثانی نہ تھا۔ 700 برس گزرے کہ اس عرصے میں کوئی ان میں سے مرا نہ تھا، سب موت کو بھول گئے تھے، زمین انہوں سے آباد و معمور تھی اور سب جاہل تھے۔ ایک دن شیطان اس قوم کے پاس آیا اور کہا کہ تم کس کی پرستش کرتے ہو؟ انہوں نے کہا کہ ہم نہیں جانتے کہ کس کی پرستش کریں۔ شیطان نے ان کو کہا میں تم کو بتا دوں گا کہ جس کو تمہارے باپ دادا پرستش کرتے تھے۔ تب شیطان ان کو ہمراہ لے کر ہندوستان میں آیا اور بت پرستی سکھائی۔ وہ سب مردود ان 5 بتوں کو وہاں سے اٹھا کر لے گئے اور کہا ترجمہ اور بولے نہ چھوڑیو اپنے ٹھاکروں کو، یعنی 2 کو، نہ سوء کو اور نہ یاغوث کو اور نہ یعوق کو اور نہ نصر کو، سب کے سب ان کو پوجنے لگے، تمام عالم بت پرست ہو گیا۔ اعوذ باللہ من ذالک۔ صدق اللہ العلی العظیم۔ وما علینا الا البلاغ۔